آغاز کرتی ہوں تہذیب حافی سے۔ میں ابھی تک مجھے یاد ہے کہ اس پروگرام میں ہمیشہ ٹریڈیشنل شاعر لائک غالب اقبال فیض احمد فیض ان طرح بڑے ٹریڈیشنل کلام کا ہی ذکر کیا ہے، لیکن میں نے سوچا اس سال نیا سال میں کچھ نیا کیا جائے، اور پرانا لٹریچر مجھے لگتا ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اس کو چھوڑے بغیر نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ تو تہذیب حافی نئے انداز سے بھرپور، جدید اور خوبصورت لب و لہجے کے شاعر 5 دسمبر 1989 کو ریترا ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مہران یونیورسٹی سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بعد بہاولپور یونیورسٹی سے ایم کیا۔ تہذیب حافی کی شکل و صورت میں جو بھولا پن، معصومیت، بے ساختگی اور ہر قسم کے تضنات سے ماورا ایک فطرتی کشش ہے، بالکل وہی اوصاف ان کی شاعری میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان کی ایک غزل پیش خدمت ہے۔ کہتے ہیں کہ گلے تو لگنا ہے، گلے تو لگنا ہے، اسے کہو ابھی لگ جائے، یہی نہ ہو میرا اس کے بغیر جی لگ جائے۔ گلے تو لگنا ہے، اسے کہو ابھی لگ جائے، یہی نہ ہو میرا اس کے بغیر جی لگ جائے۔ اور میں آ رہا ہوں تیرے پاس، یہ نہ ہو کہ کہیں، میں آ رہا ہوں تیرے پاس، یہ نہ ہو کہ کہیں تیرا مذاق ہو اور میری زندگی لگ جائے۔ اگر کوئی تیری رفتار ماپنے نکلے، دماغ کیا ہے جہانوں کی روشنی لگ جائے۔ تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تو میرا ہاتھ پکڑ، تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تو میرا ہاتھ پکڑ، تجھے دعا نہیں لگتی تو شاعری لگ جائے۔ اور پتہ کروں گا اندھیرے میں کس سے ملتا ہے، پتہ کروں گا اندھیرے میں کس سے ملتا ہے، اور اس عمل میں مجھے چاہے آگ بھی لگ جائے۔ اور یہ بہت خوبصورت شعر، اور وہ انہوں نے پڑھا بھی بہت اچھے انداز میں ہے، کچھ اس طرح کہ ہمارے ہاتھ ہی جلتے رہیں گے سگریٹ سے، ہمارے ہاتھ ہی جلتے رہیں گے سگریٹ سے، کبھی تمہارے بھی کپڑوں پہ استری لگ جائے۔ اور ہر ایک بات کا مطلب نکالنے والوں، ہر ایک بات کا مطلب نکالنے والوں، تمہارے نام کے آگے نہ مطلبی لگ جائے۔ اور بہت خوبصورت شعر کہ کلاس روم ہو یا کہ حشر کیسے ممکن ہے، کلاس روم ہو یا کہ حشر کیسے ممکن ہے، ہمارے ہوتے تیری غیر حاضری لگ جائے۔ اور میں پچھلے برس سے تیری گرفت میں ہوں، میں پچھلے 20 برس سے تیری گرفت میں ہوں، کہ اتنے وقت میں تو کوئی آئی جی لگ جائے۔ یہ تو لگنا ہے، اسے کہو ابھی لگ جائے، یہی نہ ہو میرا اس کے بغیر جی لگ جائے۔ بہت شکریہ۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ شعر پڑھتی ہوں پہلے کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ فیض کی شاعرانہ قدر و قیمت کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا نام غالب اور اقبال جیسے عظیم شاعروں کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب تصدق اتاری صاحب، جو کہ فیض احمد فیض کا ایک مرثیہ رات آئی ہے شبیر پہ یلغار بلا ہے سنانے جا رہے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب تصدق اتاری صاحب۔
آدھا برس ہے. جو ظلم پر لعنت نہ کرے آپ لئی ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے. یہ مرثیہ ہے، یہ مرثیہ کا ایک شعر ہے. پورا مرثیہ سماعت فرمائیے. رات آئی ہے شبیر پہ یلغار بلا ہے، ہمدم نہ کوئی یار نہ ہمدم نہ کوئی یار نہ غمخوار رہا ہے. مونس ہے تو ایک درد کی گھنگھور گھٹا ہے، مشفق ہے تو ایک دل کے دھڑکنے کی صدا ہے. تنہائی کی غربت کی پریشانی کی شب ہے، یہ خانہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے. دشمن کی سپاہ خواب میں مدہوش پڑی تھی، پل بھر کو کسی کی نہ ادھر آنکھ لگی تھی. ہر ایک گھڑی آج قیامت کی گھڑی تھی، یہ رات بہت آل محمد پہ کری تھی. رہ رہ کر بکا اہل حرم کرتے تھے ایسے، تھم تھم کے دیا آخر شب جلتا ہے جیسے. ایک گوشے میں ان سوختہ سامانوں کے سالار، ان خاک بسر خانمہ ویرانوں کے سردار، تشنہ لبو درماندہ او مجبور و دل افگار، اس شان سے بیٹھے تھے شہ لشکر احرار. مسند تھی نہ خلعت تھی نہ خدام کھڑے تھے، ہاں تن پہ جدھر دیکھیے سو زخم لگے تھے. کچھ خوف تھا چہرے پہ نہ تشویش ذرا تھی، ہر ایک ادا مظہر تسلیم و رضا تھی، ہر ایک نگاہ شاہد اقرار و وفا تھی، ہر جنبش لب منکر دستور جفا تھی. پہلے تو بہت پیار سے ہر فرد کو دیکھا، پہلے تو بہت پیار سے ہر فرد کو دیکھا، پھر نام خدا کا لیا اور یوں ہوئے گویا. الحمد قریب آیا غم عشق کا ساحل، الحمد کہ اب صبح شہادت ہوئی نازل. بازی ہے بہت سخت میان حق و باطل، وہ ظلم میں کامل ہیں تو ہم صبر میں کامل. بازی ہوئی انجام مبارک ہو عزیزو، بازی ہوئی انجام مبارک ہو عزیزو، باطل ہوا ناکام مبارک ہو عزیزو. پھر صبح کی لو آئی رخ پاک پہ چمکی، اور ایک کرن مقتل خوناک پہ چمکی. نیزے کی انی تھی خس و خاشاک پہ چمکی، شمشیر برہنہ تھی کہ افلاک پہ چمکی. دم بھر کے لیے آئینہ روح ہو گیا صحرا، دم بھر کے لیے آئینہ روح ہو گیا صحرا، خورشید جو ابھرا تو لہو ہو گیا صحرا. پر باندھے ہوئے حملے کو آئی صف آدھا، تھا سامنے ایک بندہ حق تنہا، حق یکتا و تنہا. ہر چند کے ہر ایک تھا ادھر خون کا پیاسا، یہ روب کا عالم کہ کوئی پہل نہ کرتا. کی آنے میں تاخیر جو لیلائے قضا نے، کی آنے میں تاخیر جو لیلائے قضا نے، خطبہ کیا ارشاد امام شہداء نے.
فرمایا کہ کیوں در پہ آزار ہو لوگو، فرمایا کہ کیوں در پہ آزار ہو لوگو، حق والوں سے کیوں برسرے پیکار ہو لوگو، واللہ کہ مجرم ہو گنہگار ہو لوگو، حق والوں سے کیوں برسرے پیکار ہو لوگو۔ معلوم ہے کچھ کہ کس کی طرفدار ہو لوگو، کیوں آپ کے آقاؤں میں اور ہم میں ٹھنی ہے، معلوم ہے کس واسطے اس جہاں پہ بنی ہے۔ سطوت نہ حکومت نہ حشم چاہیے ہم کو، اور رنگ نہ افسر نہ علم چاہیے ہم کو، زر چاہیے نہ مال و درہم چاہیے ہم کو، جو چیز بھی فانی ہے وہ کم چاہیے ہم کو، سرداری کی خواہش ہے نہ شاہی کی ہوس ہے، ایک حرف یقین دولت ایمان ہمیں بس ہے۔ طالب ہے اگر ہم تو فقط حق کے طلبگار، طالب ہیں اگر ہم تو فقط حق کے طلبگار، باطل کے مقابل میں صداقت کے پرستار، انصاف کے نیکی کے مروت کے طرفدار، ظالم کے مخالف ہیں تو بے کس کے مددگار، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئی ہے، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئی ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے، تا حشر زمانہ تمہیں مکار کہے گا، تم عہد شکن ہو تمہیں غدار کہے گا، جو صاحب دل ہے ہمیں ابرار کہے گا، جو بندہ حر ہے ہمیں احرار کہے گا، جو بندہ حر ہے ہمیں احرار کہے گا، نام اونچا زمانے میں ہر انداز رہے گا، نیزے پہ بھی سر اپنا سر افراز رہے گا، نیزے پہ بھی سر اپنا سر افراز رہے گا، کر ختم سخن محو دعا ہو گئے شبیر، پھر نعرہ زنا محو وغا ہو گئے شبیر، قربان رہے صدق و صفا ہو گئے شبیر، خیموں میں تھا کوہرا جدا ہو گئے شبیر، مرکب پہ تنے پاک تھا اور خاک پہ سر تھا، مرکب پہ تنے پاک تھا اور خاک پہ سر تھا، اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا، اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا۔ شکریہ۔ ہمارے اگلے شاعر کا نام ہے مہکش اکبر آبادی۔ مہکش اکبر آبادی کی پیدائش 3 مارچ 1902 کو آگرہ میں ہوئی اور انتقال 25 اپریل 1991 کو ہوا۔ ان کے عہد میں اردو غزل ایک نئے مقام کی طرف گامزن تھی۔ ان کے ہمدور شاعر حسرت موہانی، اصغر وانڈبی، فانی بدایونی اور جگر مراد آبادی تھے۔ مہکش کو شاعری کے علاوہ ستار بجانے کا بھی شوق تھا اور وہ اکثر اپنی غزل کی دھن ستار پر تیار کرتے تھے۔ تو اس مرحلے پہ میں دعوت دوں گی جناب معیز خان صاحب کو، جو پیش کرنے جا رہے ہیں مہکش کی ایک غزل ہم نفس اس چمنے دہر میں کم آتے ہیں۔ یہ ہے کہ وہ آگرے سے تھے اور میرے والدین بھی آگرے سے تھے۔ ان کی غزل ہے وہ بعد میں انہوں نے صوفیانہ کلام بہت کہنا شروع کر دیا تھا، تو اس غزل ان کی لے میں نے کوشش کی ہے، مجھے آتا تو ہے نہیں کچھ، لیکن شاید پریکٹس میں نے تھوڑی بہت کی ہے، تو سما خراچی ہوگی تو معاف کیجیے گا۔ ہم نفس اس چمن دہر میں کم آتے ہیں، ہم نفس اس چمن دہر میں
کم آتے ہیں، بوئے گل سے کہو ٹھہرے ابھی ہم آتے ہیں، بوئے گل سے کہو ٹھہرے ابھی ہم آتے ہیں، پھر پشیمان تمنا کو تمنا ہے تیری، پھر پشیمان تمنا کو تمنا ہے تیری، آج پھر لوٹ کے کعبے میں صنم آتے ہیں، آج پھر لوٹ کے کعبے میں صنم آتے ہیں، تیری نظروں میں تو کچھ سیر ہے ظالم ورنہ، تیری نظروں میں تو کچھ سیر ہے ظالم ورنہ، اپنے قابو میں بھی مشکل ہی سے ہم آتے ہیں، اپنے قابو میں بھی مشکل ہی سے ہم آتے ہیں، ایک زمانہ تھا میں بھول گیا میں، ایک زمانہ تھا میں ان کی توجہ کم تھا میں کش، اب تو شاید ہم انہیں یاد بھی کم آتے ہیں، کچھ قمر جلالوی کی 2 غزلیں ہیں جو شاید آپ نے سنی نہ ہو، تو چھوٹی چھوٹی ہیں 3-4 اشعار کی، وہ بھی انہی کی لے میں ہیں، تو وہ میں پیش کرتا ہوں۔ جی سر، ان کو ہماری نہیں میں جیسو کہ آ جائیں، اجازت ہے، ٹائم ہے؟ اچھا، ہم اس گلی کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم اس گلی کا بڑا احترام کرتے ہیں، کہ جو بھی ملتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں، کہ جو بھی ملتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں، جناب شیخ یہ میں خانہ اور یہ واد طویل، جناب شیخ یہ میں خانہ اور یہ واد طویل، حضور کاہے کو پینا حرام کرتے ہیں، حضور کاہے کو پینا حرام کرتے ہیں، قمر علاج کو دیکھنے جو آتے ہیں، قمر علاج کو دیکھنے جو آتے ہیں، گلے تو مل نہیں سکتے سلام کرتے ہیں، گلے تو مل نہیں سکتے سلام کرتے ہیں۔ بہت اچھا، بہت شکریہ معیز خان صاحب۔ داغ دہلوی اردو زبان کو اپنی شخصیت اور پہچان دے کر داغ دہلوی نے اسے فارسی سے ایک الگ مقام دیا ہے۔ وہ بے انتہا شگفتگی اور شوخی سے بھرپور شاعری کے حامل ہیں۔ اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ روحی حسین صاحبہ کو، جو کہ اپنی دلکش آواز میں داغ دہلوی کی یہ غزل غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا گانے جا رہی ہیں۔ آئیے محترمہ روحی حسین صاحب۔ شکریہ بہت بہت، آپ سب کو ہمارا بہت بہت سلام اور نیا سال مبارک ہو آپ سب کو۔ تو سناتے ہیں غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا
شب وصل اشک بار کیا، ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کے بے قرار کیا، غضب کیا، ہمیں سے محو نظر نہ تھے جو ہوش آتا، مگر تمہارے تغافل نے ہوشیار کیا، غضب کیا، بھلا بھلا کے جتایا ہے ان کو راز نہاں، بھلا بھلا کے جتایا ہے ان کو راز نہاں، چھپا چھپا کے محبت کو آشکار کیا، چھپا چھپا کے محبت کو آشکار کیا، غضب کیا۔ اور یہ آخری شعر، تمہیں تو وعدے دیدار ہم سے کرنا تھا، تمہیں تو وعدے دیدار ہم سے کرنا تھا، یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا، غضب کیا، تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا، غضب کیا۔ شکریہ۔ رانا صاحبہ ہیں زوم پر؟ نیکسٹ وہی ہے۔ جی میں تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ شاد عظیم آبادی اردو کے ایک بڑے اور اہم شاعر اور اعلیٰ پائے کے نثر نگار تھے۔ ان کی ایک غزل جو کہ بہت مقبول ہے، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، اس کو عابدہ پروین نے بھی گایا ہے، کافی مقبول غزل ہے۔ اسے پڑھنے کے لیے اب میں دعوت دے رہی ہوں محترمہ رانا رہبر صاحبہ کو، جو کہ ہمارے ساتھ زوم کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آئیے رانا رہبر صاحبہ۔ جی بہت بہت شکریہ انجم، تمام محفل کو آداب۔ اور آپ نے جیسے عرض کیا شاد عظیم آبادی کی بہت خوبصورت غزل ہے یہ، تو آپ سب کی اجازت سے عرض کرتی ہوں۔ ڈھونڈو کہ اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، ڈھونڈو کہ اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، جو یاد نہ آئے بھول کے پھر اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم، ڈھونڈو کہ اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، جو یاد نہ آئے بھول کے پھر اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم۔ میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم،
ہو جائے بکھیڑا پاک کہیں پاس اپنے بلا لیں بہتر ہے، ہو جائے بکھیڑا پاک کہیں پاس اپنے بلا لیں بہتر ہے، اب درد جدائی سے ان کی آہ بہت بےتاب ہے ہم، اے شوق برا اس وہم کا ہو، اے شوق برا اس وہم کا ہو، مکتوب تمام اپنا نہ ہوا، اے شوق برا اس وہم کا ہو، مکتوب تمام اپنا نہ ہوا، دل چہرے پہ ان کے خط نکلا یوں بھولے ہوئے القاب ہیں ہم، کس طرح تڑپتے جی بھر کے یہاں، کس طرح تڑپتے جی بھر کر یہاں، ضعاف نے مشکیں کس دی ہیں، ہو بند اور آتش پر ہو چڑھا سیماب بھی وہ سیماب ہے ہم، اے شوق پتا کچھ تو ہی بتا، اے شوق پتا کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ کرشمہ کچھ نہ کھلا، ہم ہے دل بیتاب نہاں یا آپ دل بیتاب ہے ہم، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے 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 اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو کمیاب ہیں ہم، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو کمیاب ہے ہم، مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہو ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم، مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہو ایسے میں ابھی شاد ہیں ہم، ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم، سوری، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، جو یاد نہ آئے بھول کے پھر اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم، شکریہ۔ بہت شکریہ رانا رہبر صاحبہ۔ بہت خوب۔ شکریہ۔ ہماری اگلی غزل بھی داغ دہلوی کی ہے، اور جس کو سنانے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ اکھلا منگیش صاحبہ کو۔ وہ بھی ہمارے ساتھ زوم پر شامل ہوتی ہیں، آپ سب ان سے واقف ہیں، بڑے نرم لہجے میں کلام پڑھتی ہیں، تو تشریف لائیے محترمہ اکھلا منگیش صاحبہ۔ سب کو میرا آداب اور نئے سال کی سب کو مبارکباد۔ تو ایک اور داغ دہلوی کی غزل میں پڑھنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے بات میری کبھی سنی ہی نہیں۔ آپ سب کی اجازت سے۔ بات میری کبھی سنی ہی نہیں، جانتے وہ بری بھلی ہی نہیں، دل لگی ان کی دل لگی ہی نہیں، رنج بھی ہے فقط ہنسی ہی نہیں، لفت میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، لفت میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں، اڑ گئی یوں وفا زمانے سے، اڑ گئی یوں وفا زمانے سے، کبھی گویا کسی میں تھی ہی نہیں، جان کیا دوں کہ جانتا ہوں میں، جان کیا دوں کہ جانتا ہوں میں، تم نے یہ چیز لے کے دی ہی نہیں، ہم تو دشمن کو دوست کر لیتے، ہم تو دشمن کو دوست کر لیتے، پر کیا کرے تیری خوشی ہی نہیں، ہم تیری آرزو پہ جیتے ہیں، ہم تیری آرزو پہ جیتے ہیں، یہ نہیں ہے تو زندگی ہی نہیں، دل لگی نہیں نا سے، دل لگی نہیں نا سے، تیرے دل کو ابھی لگی ہی نہیں۔ اور یہ مقطع پڑھ رہی ہوں۔ داغ کیوں تم کو بے وفا کہتا، داغ تم کو کیوں بے وفا کہتا، وہ شکایت کا آدمی ہی نہیں، بات میری کبھی سنی ہی نہیں، جانتے وہ بری بھلی ہی نہیں۔ دھنیہ واد۔ واہ، بہت اچھا، بہت خوب۔ بہت شکریہ آج محترمہ آپ نے اکھلا صاحبہ۔ کیمرہ نہیں کھولا اپنا، ہم آپ کو دیکھنا بھی چاہ رہے تھے بہت دنوں کے بعد۔ اب تو غزل بھی پوری ہو گئی، اب کوئی بات نہیں۔
ओ सॉरी, मैंने कैमरा खोला हुआ था, शायद दूसरे इस पे नहीं आ रहा होगा. I've joined twice, so here I am.